بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی ایس اردو 8th سیمسٹر، علامہ اقبال کی نظم شمع اور شاعر، اس کا ابتدائیہ پہلی ویڈیو میں پیش کیا جا چکا ہے، اس لیے آج ہم بند نمبر 2 کے 11 اشعار کو پڑھیں گے اور ان کی تشریح پیش کریں گے۔ پہلے نظم کو ہم دیکھتے ہیں۔ مجھ کو جو موج نفس دیتی ہے پیغام اجل، لب اسی موج نفس سے ہے نوا پیرا تیرا۔ میں تو جلتی ہوں کہ ہے مضمر میری فطرت میں سوز، تو فروزاں ہے کہ پروانوں کو ہو سودا تیرا۔ گریا ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک، شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح، ہے تیرے امروز فردا سے نا آشنا فردا تیرا۔ یوں تو روشن ہے مگر سوزے دروں رکھتا نہیں، شعلہ ہے مثل چراغے لالا صحرا تیرا۔ سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ ہے بے صحبا تیرا۔ اور ہے تیرا شعار آئینے ملت اور ہے، زشت روئی سے تیری آئینہ ہے رسوا تیرا۔ کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق بے پرواہ تیرا۔ کیس پیدا ہوں تیری محفل میں یہ ممکن نہیں، تنگ ہے صحرا تیرا محمل ہے بے لیلا تیرا۔ اے درے تابندائے اے پروردائے آغوش موج، لذت طوفان سے ہے نا آشنا دریا تیرا۔ اب نوا پیرا ہے کیا گلشن ہوا برہم تیرا، بے محل تیرا ترنم نغمہ بے موسم تیرا۔ اب شعر نمبر 1 دوسرا بند نمبر 2 کے شعر نمبر 1 کو دیکھتے ہیں۔ شاعر شمع سے مخاطب ہے، کہتا ہے سانس کی جو لہر میرے لیے موت کا پیغام ہے، اسی لہر کی بدولت تیرے لب نغمہ گا رہے ہیں۔ یعنی پھونک مارنے سے شمع بجھ جاتی ہے اور پھونک یعنی سانس کی لہر سے پیدا ہوتی ہے، وہی سانس شاعر کے لیے نغموں کا سامان ہے اور اسی سانس کے دم سے ہر شاعر زندہ ہے۔ شعر نمبر 2 کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں تو جلتی ہوں کہ میری طبیعت میں سوز پایا جاتا ہے، جیسے کہ انہوں نے شعر نمبر 2 میں کہا کہ میری جو جلنا ہے اس میں سوز پایا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ میری فطرت جو ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ میں جلوں، خواہ پروانے آئیں یا نہ آئیں، تو اس ہوس میں جل رہا ہے کہ پروانے تیرے شیدائی ہوں۔ مراد یہ کہ شمع کا سوز بے غرض ہے اور شاعر کے سوز کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں میں اس کی قدر و منزلت جو ہے نا وہ بڑھے۔ شعر نمبر 3 میں کہتے ہیں گریا ساما میں کہ میرے دل میں ہے طوفان اشک، شبنم افشاں تو کہ بزم گل میں ہو چرچا تیرا۔ کہتے ہیں کہ شمع کہتی ہے کہ میں تو اس لیے روتی ہوں کہ میرے دل میں آنسوؤں کا طوفان موجزن ہے، تو اس غرض سے شبنم کی طرح آنسو بہاتا ہے کہ پھولوں کی بزم میں تجھے شہرت حاصل ہو۔ اس شعر میں بھی پہلے شعر کا مضمون ہی واضح کیا گیا ہے۔ شعر نمبر 4، گل بدامن ہے میری شب کے لہو سے میری صبح، ہے تیرے امروز سے نا آشنا فردا تیرا۔ میری رات کے لہو سے میری صبح کا دامن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے، یعنی میں رات میں جل کے اندھیرے کو زائل کرنے میں لگی رہتی ہوں، اور صبح ہونے تک میری وجہ سے اندھیرا جو ہے وہ زائل ہوا رہتا ہے اور میری جلن میں کوئی فرق نہیں آتا۔ گویا میری زندگی لگاتار جدوجہد میں گزرتی ہے اور روشنی رہے اور اندھیرا نہ ہونے پائے، لیکن تیرا یہ حال ہے کہ تیرے امروز کو فردا سے کوئی تعلق نہیں،
یعنی تیری زندگی کے ایک پہلو کو دوسرے پہلو سے کوئی لگاؤ نہیں. تجھے نہ حال کی کوئی فکر ہے نہ مستقبل کی، لیکن کوئی خیال تجھے مستقبل سے کوئی رابطہ واسطہ ہے ہی نہیں. پھر شعر نمبر 5 میں کہتے ہیں کہ وہ آپ اشعار کو ساتھ ساتھ دیکھتے رہیں تاکہ اس بات کا آپ کو پتہ چلے کہ شعر کا جو معنی بیان کیا جا رہا ہے وہ شعر کون سا ہے. چنانچہ شعر میں کہتے ہیں کہ میں جو ہر وقت بے شک تو روشن ضرور ہے، لیکن تیرا سینہ اندرونی جلن سے بالکل خالی ہے. تیرے شعلے کی حیثیت وہی ہے جو بیابانی لالے کے چراغ کی ہوتی ہے کہ اس میں چمک دمک تو پائی جاتی ہے، سوز نہیں ہوتا، حالانکہ سوز ہی زندگی کا دوسرا نام ہے. پھر اگلے شعر میں کہتے ہیں کہ تو ذرا اس امر پر غور کر، تیرے سامنے وہ بات نہیں، تو اس امر پر غور کر کہ تو جو سمجھتا ہے، تو سوچ تو دل میں لقب ساقی کا ہے زیبا تجھے، انجمن پیاسی ہے اور پیمانہ ہے بے صحبا تیرا. کہتے ہیں کہ تو اس امر پر، اس بات پر غور کر کہ تجھے ساقی کہنا زیبا دیتا ہے، مناسب ہے، کیونکہ محفل تو تیری پیاسی بیٹھی ہے اور تیرے پیالے میں شراب کا ایک قطرہ بھی نہیں. ساقی تو وہ ہوتا ہے جس کا پیالہ شراب سے لبالب بھرا رہے اور محفل اس سے فیض یاب ہوتی رہے، پیاس بجھتی رہے. مراد یہ کہ قوم کی رہنمائی اسی کے لیے زیبا ہے جو قومی ضرورتیں پوری کرے اور افراد قوم کو ہر موقع پر صحیح پیغام دینا اور آگے بڑھانا اس کا کام ہو. یہ آج کل کے زمانے کو لیتے ہوئے علامہ اقبال نے بہت پہلے ہی یہ بات کہہ دی تھی کہ جو رہنما ہے، لیڈر ہے، اس کی کوئی خاص خصوصیات ہیں جو ہوں تو تبھی اچھا لگتا ہے، ورنہ کوئی لیڈر نہیں ہے جس میں یہ خصوصیات نہ ہوں. خود غرضی ہو، اپنی ذات کے بارے میں سوچے، عوام کے بارے میں ہرگز نہ سوچے. پھر کہتے ہیں کہ کعبہ پہلو میں ہے اور سودائی بت خانہ ہے، کس قدر شوریدہ سر ہے شوق و پرواہ تیرا. کہتے ہیں کہ کعبہ تیرے پہلو میں ہے اور تو بت خانے کے لیے دیوانہ ہوا جاتا ہے. بت خانے کو کے بارے میں کیوں سوچتا ہے؟ کیا تجھے کعبے پر تسلی نہیں ہوتی؟ اور تیرا عشق جو نیک و بد کی تمیز سے خالی ہے کس قدر دیوانہ ہے. اس کی بھی مراد یہ ہے کہ اگرچہ تو عشق کا دعوے دار ہے لیکن اچھائی اور برائی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، تجھے کوئی خبر نہیں. کعبے کو چھوڑ کر بت خانے کے پیچھے دوڑ رہا ہے، قومی بہبود کے حقیقی ذریعوں کو پسے پش ڈال رکھا ہے اور ان سرگرمیوں میں وقت صرف کر رہا ہے اور جو کبھی منزل مقصود پر نہیں پہنچا سکتی. اور اس طرح سے تیرے عشق کو کسی بنا پر بھی معقول نہیں سمجھا جا سکتا. پھر شعر نمبر 9 میں کہتے ہیں تیری محفل میں مجنوں کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں. شعر آپ پڑھ لیجئے گا. تیری محفل میں مجنوں کیوں کر پیدا ہو سکتے ہیں، تیرا بیان تنگ ہے اور تیرے کجاوے میں لیلا موجود نہیں. مطلب یہ ہے کہ تیرا پیغام قوم میں حقیقی جذبہ عمل کیوں پیدا نہیں کر سکتا جب اس میں وہ جوہر موجود نہیں جو جذبہ عمل کی جان ہے، اور کوئی بڑا مقصد بھی تیرے سامنے نہیں، تو چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے لگا ہوا ہے. کعبہ تو بہت بڑا مقصد ہے نا، جو پچھلے شعر میں انہوں نے بتایا. تو اگلے شعر میں کہتے ہیں اے چمکتے ہوئے موتی جس نے لہروں کی گود میں پرورش پائی اور تیرے دریا کی طوفان کی لذت کیوں کر اس میں پیدا ہو سکتی ہے. یعنی تجھ میں چمک دمک تو موجود ہے، یہ بھی درست ہے کہ تو نے لہروں کی گود میں پرورش پائی لیکن طوفان کی لذت تجھے نصیب نہ ہوئی. زندگی وہی ہے جو طوفانوں میں سے گزرے اور خطروں کو سے بالکل بے پرواہ ہو کر وہ گوہر مقصود حاصل کرنے کی کوشش کرے. قومی رہنمائی میں تیری آب و تاب بے سود ہے،
اس میں خطرات سے دوچار ہونے کی ہمت کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا۔ رہنما کی خصوصیات میں سے انہوں نے بتائی ہیں کہ جون سا اعلیٰ ترین انسان دنیا میں ہوگا وہی ایک قوم کی رہنمائی کر سکتا ہے۔ اس کی مثالیں آج کل کے زمانے میں ہمارے سامنے ہیں۔ ایسے لگتا ہے شمع اور شاعر جو نظم ہے اس کو آج کل بھی ہم اسی انداز میں دیکھ اور پڑھ سکتے ہیں اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے۔ پھر اگلے آخری شعر میں کہتے ہیں کہ اب نغمے سنانے سے کیا حاصل، تیرا باغ تو اجڑ چکا، تیرے گیت بالکل بے موقع اور بے راگ ہیں، تمہارا راگ بے موسم ہے، یعنی تو جو مرضی کرتا رہے، تیرے گیت سننے والے رہے ہی نہیں، یعنی محفل اجڑ چکی ہے اور تو گاتا رہے، سناتا رہے، سننے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ اس کا جو بند نمبر 2 تھا اس کی تشریح میں نے بتائی۔ آپ اشعار کو اپنے سامنے رکھ لیں کیونکہ ٹائم کم ہوتا ہے اور اس میں ہر شعر کا ایک ایک لفظ کا مطلب بتانا ذرا لمبا کر دیتا ہے، اس لیے آپ خود اس کو دیکھیے۔ الفاظ مشکل تو ہے نہیں، صرف معنی ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں، اور ابھی آپ نے اس کو دیکھا اور اس کو لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اگلے بند کی تشریح کریں گے، بلکہ 2 بند کی تشریح اکٹھی کی جائے گی۔ شکریہ، السلام علیکم۔